السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سرفراز ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام کھری بات سرفراز ساگر کے ساتھ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے اکثر جتنی بھی میں پروگرامز کرتا ہوں اس کے اندر ایسی شخصیات کو مدعو کرتا ہوں جو شخصیات اس ملک کی، اس قوم کی خدمت پر جو ہیں وہ معمور ہوتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ سیاسی جماعت کے لوگ اکثریت کے اندر ہوتے ہیں، لیکن آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ شخصیت کوئی سیاسی انسان نہیں ہے، کوئی سیاسی جماعت کے نہ وہ رکن ہے، نہ رہنما ہے، نہ کارکن ہے، ان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک سماجی حوالے سے کام کر رہے ہیں، اس شہر کے اندر کام کر رہے ہیں، اس کراچی شہر کو بنانے کے لیے، کراچی شہر کو سنبھالنے کے لیے اور اس پاکستان کے لیے۔ اور آج ان کا میں آپ کو نام بتاؤں تو آپ بھی بڑی بات کریں گے کہ یار واقعی وہ شخصیت ایسی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف پاکستانی۔ کیسے ہیں یوسف بھائی آپ؟ جی الحمدللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے یوسف بھائی، آپ ماشاءاللہ ایک اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا ایک سسٹم لے کر اللہ نے آپ کو اتنی توفیق دی ہے کہ آپ چل رہے ہیں۔ میں آپ کا ایک پروگرام کا آغاز آپ کے ایک پرسنل سوال سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کراچی شہر کے اندر، اتنا بڑا شہر جہاں پہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، یعنی کہ میں نام لوں تو متحدہ قومی موومنٹ، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، سنی تحریک، ماجد قومی موومنٹ اور دیگر جماعتیں، اتنی بڑی بڑی جماعتیں، اور جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں کورنگی، یہ تو ایک دور ایسا گزرا ہے اس شہر کے اندر کہ یہ ایک بڑا ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بھیانک خواب تھا ہمارا، جو کراچی کے اندر جو 90 کے عشرے میں جو حالات چلیں، ان حالات کے بعد آپ نے یہ قدم اٹھایا اور آپ نے اس پیغام کو کہ جی میں پاکستانی ہوں تو میں پاکستانی قوم کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو کیا پیغام آپ پاکستانی قوم کو پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور میری طرف سے آپ کو بھی سلام اور قوم کو بھی سلام، اور آپ کے آنے کا بھی شکریہ۔ دیکھیں، یہ تو خیر میں نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا، لیکن ایک خیالات ضرور آتے تھے کہ یار میرے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں رہتے، پریشانیاں رہتی ہیں۔ تو اس وقت مطلب میری ایک عادت تھی سوچنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک میرے دماغ میں بات ڈال دی، میں نے جو نا وہ صدقے کرنے شروع کر دیے۔ جتنے میرے پاس پیسے ہوتے میں جا کے صدقہ کراتا، اور اپنے ملک اور قوم کے اور تمام لوگوں کی میں مانگتا خیر۔ یہ میرے اندر کے جو جذبات تھے وہ تھے یہ والے۔ پھر اچھا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، پھر ایک جو نا مجھے تھوڑی اردو پڑھنا آتی، تو میری ایک حدیث پہ نظر پڑ گئی۔ میں جاتا تھا پہلے ایک بکرا دینے کے لیے صدقے کا۔ یہ میں قوم کے لیے بھی یہ بات بولوں گا کہ اگر آپ بھی اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑا آسان سا فارمولہ ہے یہ۔ تو میری ایک حدیث پہ نظر پڑ گئی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ وہ جو نا یہاں سے پڑھی، اور اللہ پاک کی رحمت سے پھر میرے رب نے مجھے اس کے بعد میرے کاروبار میں بھی ترقی دی، عزت میں بھی اضافہ کیا۔ ایک بکرے سے شروع ہوا تھا، پھر میرے رب نے مجھے ایک ٹائم پہ 28 بکرے بھی لے گیا، 21 پہ بھی لے گیا، 24 پہ بھی لے گیا، 25 پہ بھی لے گیا۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ وہ مختلف قسم کی میں نے منتیں مانگنی اپنے ملک اور قوم کے لیے، سچی بات ہے۔ پھر اللہ پاک سے میں نے دعا مانگنی شروع کری، تو پھر اللہ نے مجھے اونٹوں تک کی بھی اللہ نے توفیق دی، اور اپنا رزق حلال، کسی کا کوئی چندہ نہیں، کوئی کسی کا کوئی معاملات نہیں ہے، الحمدللہ جو کچھ ہے جو اللہ نے توفیق دی ہے اپنی جیب والا یہ سارا معاملہ ہے جی۔ اور پھر جو اس کے بعد میں جو نا پاکستان کے نام کے صدقے دیتا، قوم کی سلامتی کے، اداروں کی سلامتی کے، میڈیا کی سلامتی کے، یعنی ایکس وائی پتہ نہیں کتنے سارے میں نام لے لیتا، سنار رو اور سب کچھ ایسے ہی پاگلوں والا کام۔ تو میں صدقے دینے شروع کر دیے، تو لوگوں نے جو نا وہ میرا نام جو نا کہیں رکھ دیا یوسف پاکستانی۔ تو اس وجہ سے جو نا پاکستان کی بات زیادہ کرتے ہیں آپ، تو ظاہر سی بات ہے لوگوں نے دیکھا ہے اور سنا بھی آپ کو، تو لوگوں نے آپ کو پسند کیا ہے اس نام سے، تو اس وجہ سے آپ کا نام، تو میرا نام لوگوں نے یوسف پاکستانی رکھ دیا۔ ویسے تو میں ماسٹر یوسف ہوں، درزی ہوں میں۔ ماسٹر یوسف صاحب، بات یہ ہے کہ ہم سب الحمدللہ پاکستانی ہیں، جی سارے پاکستانی ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، اور ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اگر باہر دوسرے ملکوں میں چلے جائیں تو وہ آزادی وہاں نہیں ہے جو ہمارے اس ملک کے اندر ہے۔ کاش کہ میرے لوگ پاکستان کے جو بے وقوف لوگ ہیں وہ اس چیز کی قدر جان لیں کہ اپنے ہی باپ سے پہچان ہوتی ہے، کسی دوسرے کے باپ کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ یوسف بھائی، پاکستان ہمارا ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت حسین ہے، بہت حسین ہے۔ اس ملک کی اگر ہم قدر کر لیں
بات یہ ہے، بات ہم ہے نا، ہم قدر نہیں کر پاتے. اتنے اس شہر کے اندر اتنی ساری جماعتیں جو بی جے ایم میں کام کر رہی ہیں، تو اس کے اندر آپ کو کوئی ڈر کوئی خوف نہیں لگا یہاں شہر؟ نہیں اللہ رحم کرے، میں کوئی خدا نخواستہ میرا کوئی کمپٹیٹر اکثر ہوتا ہے نا کہ نہیں، لوگ زیادہ تر لوگ یہ کہ وہ بولتے ہیں کہ یار یہ آدمی کیوں آگے جا رہا ہے، نہیں یا اللہ یہ کا پارٹی کیوں شکر. ترقی کر رہی ہے، یا شخص کیوں اتنی آگے جا رہا ہے، کیوں ترقی کر رہا ہے، کیونکہ دوسروں کی تو دکان ہی چل رہی ہوتی ہے. واہ خدا، مجھے اس چیز کا کوئی مطلب نہ اندازہ ہے، نہ کوئی مجھے اس چیز کے بارے میں پتہ ہے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سب کو پتہ ہے کہ یوسف بھائی جو نا پوری قوم کا صدقہ دیتے ہیں. وہ اس میں میرے بچے بھی ہوتے ہیں، قوم کے بچے بھی ہوتے ہیں، آپ بھی ہوتے ہیں اس جی میں. جی بالکل، کیونکہ وہ سارا اصل چیز ہوتی ہے سر نظریہ. انسان دعا مانگتا ہے تو وہ نظریے سے مانگتا ہے، کوئی کام کرتا ہے تو وہ نظریے سے کرتا ہے. تو میرا نظریہ پاکستان کا امن سلامتی نظریے کے ساتھ ساتھ جنون ہونا بہت ضروری ہے. نظریہ پاکستان وہ بھی ایک نظریہ تھا جب پاکستان دنیا میں قائم ہوا، وہ بھی ایک نظریہ تھا نا سب لوگوں کا، ایک سب دوستوں کا. یہ سارے دوست تھے. بس کاش کہ ہم قدر کر لیں. کاش ہم قدر کر لیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمیں قدر دکھا دے، تاکہ ہمیں جو نا وہ دوبارہ وہ دن نہ دیکھنا پڑے کہ جو نا پریشانیاں لوگوں نے اٹھائی ایک ملک بنانے کے لیے. ایک لوگوں جب ہم نے سنتے تھے تو تکلیف آتی تھی دل میں کہ یار ان لوگوں نے کتنی مشکلوں سے جانوں کی نذرانے، کئی تقریریں ہم سنتے ہیں، عزتیں گئی، پیسہ گیا، ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر جانا، دوسرے ملک جانا، مطلب جس کی منزل کا بھی نہیں پتا کہ آگے کیا. اور وہاں پر صرف ایک چیز تھی جو میں نے جس چیز کو سمجھا، وہ تھا لوگوں کے پاس جذبہ ایمانی تھا، وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ تھا یہ جھنڈا جس کے نیچے لوگ آئے. لیکن ہم لوگ جو نا وہ بجائے ہم اپنے پاکستان کا، میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ سیاست ذات برادری اپنی اپنی، پاکستان سب کا ہے. یار پاکستان کے امن سلامتی تو سب کو چاہیے یار. اس پیج پہ ہم امن سلامتی کے لیے ایک پیج پہ کیوں نہیں جمع ہو جاتے؟ باقی آپ کا جو ہے آپ کے ہر پورا اختیار ہے، ہر بندے کو اختیار ہے، لیکن میرا مقصد صرف یہی ہے کہ یار پاکستان کی امن سلامتی اور 25 کروڑ عوام کی سلامتی، میرا صرف یہی مقصد ہے. اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں، میں صدقے اور سجدے سے کام لے لیتا ہوں. یہ ایک سوچ ہے، باقی رب اوپر ہے. اور میرا فکر انسانیت، فکر پاکستان. آئیے ماسٹر محمد یوسف انگوٹھا چھاپ اس لیے کہ پڑھے لکھے نہیں ہے نہ کوئی، ہم کوئی سر مجھ سے کسی کو کیوں ڈر لگے گا کہ میں ایک کونسلر نہیں میں بن سکتا. آپ سے ڈر نہیں لگے گا، ان کو ڈر لگے گا، وہ ڈریں گے. نہیں وہ ڈر رہے ہیں، وہ لوگ ڈر رہے ہیں جن کی دکانیں بند ہو رہی ہیں. نہیں سر اللہ سلامتی دے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امن سلامتی روزگار یار ہر بندے کو چاہیے. میں کوئی اللہ کا شکر ہے میرے تو اللہ پاک کی رحمت سے میں بھی اگر چھپ کے زندگی گزارتا تو بہترین زندگی میری، اللہ کا شکر ہے. اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یار جیسے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا امن ہو، سلامتی ہو، روزگار ہو، فلانا ایکس وائی زیڈ ہو. اور اصل غلامی بھی میرے نزدیک جو نا وہ یہی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم کو غلام ہے، تو میرا ان کے لیے جواب میں ہمیشہ سے ایک دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا میں کہ اصل غلامی بد امنی ہے. پاکستان کے اندر بے روزگاری ہے، خالی پیٹ اور خالی جیب کا نام ہے. اگر اس کا نام کوئی مطلب کہ غلامی سے ہٹ کے کوئی بتایا مجھے، میرے نزدیک اگر سب سے بڑی غلامی ہے نا تو وہ خالی پیٹ ہے اور خالی جیب ہے اور غربت ہے اور بے روزگاری ہے. میرے امن پاکستان کے اندر امن ہوگا تو یہ چیزیں آ سکتی ہیں، ورنہ نہیں آ سکتی. تو غربت کے کچھ خاتمے کے لیے اور جو غریب ہیں ہمارے اس ملک کے اندر، خاص طور پر کراچی شہر کے اندر جو غریب لوگ ہیں جو کمپنیوں میں جا رہے ہیں، ان کو روزگار بھی نہیں مل رہا، تو اس کے لیے کوئی فیوچر میں پلان بنا رہے ہیں آپ کے کوئی روزی روزگار کے لیے؟ سر بالکل میری بات سنیں، یہ کام اللہ کرے کہ یہ کام جن کے ہیں وہ کام ہیں حکومتوں کے. یہ کام ہے جو جن کے پاس اللہ نے پاور دی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو اب کس مطلب جو نا سمت لے کے جانا ہے. ابھی تو اللہ کے عذاب میں ہم لوگ چل رہے ہیں، ابھی تو توبہ استغفار کی ضرورت ہے اور دل سے توبہ کی ضرورت ہے. ابھی تو یہ والے معاملات ہیں. جب پاکستان کے لوگ امن سلامتی کے ساتھ آئیں گے، جب امن ان کو ملے گا، یہ امن کس نے دینا؟ یہ حکومت نے دینا ہے. اگر روزگار کی بات آتی تو آپ نے سب سے پہلے آپ نے ایک جو صنعت کار ہے اس کو آپ نے ساری چیزیں مہیا کرنی ہے. ایک تاجر ہے تو آپ نے اس کو پورا راستہ دینا ہے تاکہ پہیا جب چلے گا معیشت کا. یوسف بھائی کے تمام تر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہمارے حکمرانوں پر بھی ہوتی ہے، ہم سب پر ہوتی ہے سر. صرف حکمران کو تو ہم جو نا ہم سارے اس مطلب جو نا پاکستان کے سارے حصے دار ہیں، تو یہ سب کا فرض بنتا ہے. باقی جو حکومت کا کام ہے وہ راستے دینا ہے، اس کے بعد تاجر چلتا ہے. جب تاجر چلے گا، میں کسی نے مجھ سے سوال کیا جی آپ غریب کی بات کرو گے امیر کی؟ تو میں نے کہا جی میں دونوں کی بات کرتا ہوں. کہنے نہیں ایک. میں نے کہا جی میں سر فہرست میں امیر کو لے کر آؤں گا. بولے جی کیوں آپ امیر کو تو مطلب ہے کہ آپ امیر کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا پگلے پہلے سن تو لے. جب ایک امیر آدمی کے پاس مطلب پیسہ ہے وہ چھپا کے بیٹھا ہوا ہے یا وہ باہر لے گیا ہے
اس پیسے کو جب گارنٹی ملے کہ تو اپنا کاروبار کر، وہ جب کاروبار کرے گا تو اس غریب کو روزی ملے گی نہیں ملے گی؟ بالکل ملے گی۔ اب کسی امیر کو پہلے دبا دیا آپ نے، وہی ڈرتا ہوا یہاں سے پیسہ لے کے بھاگ گیا، یا اس کے اوپر اتنی ساری پابندیاں لگا دی ہیں۔ سر اگر یہ بات کرنے کی آتی ہے تو میں تو کھلا بولتا ہوں، یہ کام کر کے دیکھ لیں، اللہ کی قسم میرے پاکستان کے حالات اگر ٹھیک نہ ہو تو مجھے جائیں، میں کھلا دعوے سے کہتا ہوں یہ جو بات۔ کام ہمارے حکمرانوں کو کرنا چاہیے، ہمارے یوسف پاکستانی بھائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اور بالکل رائٹ وے پر ہیں، یہ رانگ وے پہ نہیں ہے، بالکل رائٹ وے پر ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی حکمران یہ کسی بھی ملک کی اگر عوام کے اندر کوئی پریشانی ہے، کوئی ان کے ساتھ سختی ہے یا کوئی اس طرح کا واقعہ ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری حکمرانوں پر ہوتی ہے۔ ہم ایک شارٹ بریک کی طرف جا رہے ہیں، شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں، پھر ہم یوسف پاکستانی بھائی سے اور مزید بہت ساری اچھی گفتگو کریں گے۔ آپ کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین، ہماری بریک سے پہلے یوسف پاکستانی بھائی سے بات ہو رہی تھی اور بڑی تفصیلی ان سے بات چیت چل رہی تھی، تو ان کا جو نظریہ ہے، ان کا جو جنون ہے وہ ایک دیکھنے کے قابل ہے، اور اس کو لوگ اگر سمجھیں اور اگر ان کو اس جنون کو لوگ اگر سمجھ جائیں تو میں کہتا ہوں کہ آج پورا پاکستان یوسف پاکستانی بن سکتا ہے، اگر وہ یوسف پاکستانی کا جنون جو ہے وہ سمجھ سکیں تو۔ پاکستان کے اندر بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی پر ایک ابھی بڑا زوال سا آنا ہوا ہے، نہیں کبھی شاید آپ کی نالج میں نہ ہو، ان چیزوں میں کبھی توجہ نہیں دی۔ ہاں بالکل نہیں دی ہوگی آپ نے۔ میری توجہ صرف پاکستان کی امن سلامتی روزگار پر ہوتی ہے، بس اسی کے اوپر میں رہتا تھوڑی ہوں۔ نظر رکھا کریں کیونکہ یہ بھی پاکستان سے ہی منسلک ہے، نہیں اصل اس وہ کا بھی ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں کھانا وانا جو ہے وہ پاکستان سے ہی جو ہے وہ ملتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ابھی کراچی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرحان غنی جو گرفتار ہوئے اور ان کے ساتھ گرفتار بھی ہو گئے، گرفتار ہونے کے بعد ان کو ریمانڈ ملا، اس کے بعد وہ ریلیز بھی ہو گئے۔ وہ ریلیز ہونے کے بعد یہاں سے سعودیہ بھی جا چکے ہیں، مدت اب یہاں نہیں ہے، جبکہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ آئی او سے سوال بھی کر رہی ہے کہ آپ نے کیسے جانے دیا جب تک ان کو یہ بری تو نہیں ہوئے، ہم نے عدالت نے تو فیصلہ نہیں سنایا۔ تو اس پر بڑے معاملات سے بن رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں بڑے مچھلیوں کا، بڑے مگرمچھوں کا نام جو ہے وہ آ رہا تھا، تو اس لیے فرحان غنی کو جو ہے یہاں سے فارغ کیا۔ جس طریقے سے شرجیل میمن جو تھے وہ ان کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کا ٹائم تھا، جب وہ ایز اے منسٹر تھے تو ان کے اربوں خربوں روپے ان کے گھر سے مل گئے۔ سر میں ایک بات بتاؤں، میں آپ کو میں اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں، یعنی دیکھیں میں اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں، میری ایک مطلب سوچ جو نا وہ بالکل الگ ہے۔ میں ایک تو لڑائی جھگڑے سے اور یہ ان چیزوں سے فتنے فسادوں سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں دور رہوں۔ دوسرا رہا مسئلہ یہ کہ میرے سیاسی معاملات نہیں ہیں، اس لیے شاید نہیں ہے میرے سیاسی معاملات کہ مجھے شاید کسی کے لیے جھوٹ بولنا پڑے۔ قبر میری ہے، میری کسی لیڈر کی قبر نہیں ہے کہ جو میری قبر میں جا کے جو نا مجھے جو نا وہاں سے پاس کروا دے گا۔ میں شاید اسی وجہ سے مطلب ہے کہ میں سیاست کی طرف نہیں آتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یار سیاست کے اندر رہ کے بندے کو بہت کچھ جھوٹ سچ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ تو میں ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں نا۔ اسی سر بات دیکھیں، نہیں سیاست کا نام میرے نزدیک عبادت ہے سر، اللہ کی قسم میں اس کو عبادت کہتا ہوں۔ اگر وہ عبادت سمجھ کر کریں تو عبادت سر